السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے گھروں میں ہم کو پیدا کر کے کتنی بڑی دولت ایمان سے ہمیں نوازا ہے، اس کے متعلق ہم کو سوچنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک سردار صحابی حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ قابل عبرت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور رسول نے مجھے اسلام پیش کیا تو میں اسلام قبول کر لیا، پھر قرآن کی چند آیتیں مجھے سکھائیں۔ اس کے بعد میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، کیا مجھے جاہلیت میں کیے ہوئے اعمال کا بھی بدلہ ملے گا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایسا کون سا عمل تم نے کر لیا ہے جس کا بدلہ تم چاہتے ہو؟ تو حضرت صعصع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے 10 ماہ کی گاب اونٹنیاں ضائع ہو گئیں، گم گئیں، تو میں ان کی تلاش میں نکلا، آبادی سے باہر نکل کر ایک صحرا میں پہنچ گیا، تو وہاں پر دور 1-2 مکان مجھے نظر آئے۔ میں ان مکان کے پاس جاتے وقت وہاں پر ایک بوڑھا شخص تھا اور میں اس سے پوچھا کہ کیا تم نے 2 اونٹنیاں دیکھی ہیں؟ تو وہ مجھ سے نشانیاں مانگنے لگا، تو میں اپنے خاندان کی نشانی بیان کیا تو کہنے لگا کہ ہاں وہ اونٹنیاں آئی ہیں اور وہ بچہ بھی جنی ہیں۔ ایسے ہم لوگ محو گفتگو تھے کہ کسی آواز لگانے والی نے لگائی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، تو وہ بوڑھا شخص پوچھنے لگا کہ لڑکا ہوا ہے کہ لڑکی؟ اس کے سوال پر میں نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ لڑکی ہو تو تم کیا کرو گے؟ تو بوڑھا شخص کہنے لگا کہ لڑکا ہو تو وہ ہمارے خاندان کی عزت بڑھائے گا اور لڑکی ہو تو میں یہیں اس کو دفن کر دوں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضرت صعصع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے اس کی بات سن کر ایک تڑپ محسوس ہوئی اور میں اس شخص سے کہنے لگا کہ کیا لڑکی ہو تو تم مجھے وہ لڑکی کو دے دو گے؟ تو وہ شخص اپنے خاندان کی غیرت کو ظاہر کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں مضر خاندان کا آدمی ہوں؟ ہم لوگ اپنی لڑکیوں کو بیچا نہیں کرتے، ہم زندہ درگور تو کر دیں گے مگر لڑکیوں کو بیچا نہیں کرتے۔ تو حضرت صعصع کہتے ہیں میں نے کہا کہ تم بیچنا نہیں، بس اس کی روح مجھے عطیہ کر دو، ان 2 اونٹنیوں کے بدلے میں مجھے دے دو۔ تو وہ شخص تھوڑی دیر سوچا، پھر اس کے بعد کہا کہ صرف یہ 2 اونٹنیاں نہیں، جس اونٹ پر تم آئے ہو وہ بھی مجھ کو چاہیے۔ تو حضرت صعصع کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، بس تم اتنا کرنا کہ مجھے گھر تک بھیجنے کے لیے اپنے ساتھ کسی کو بھیج دو اور میں گھر پہنچنے کے بعد یہ اونٹ بھی واپس کر دوں گا۔ واقعہ ایسے ہوا، لڑکی ہوئی تھی، لڑکی کو لے کر وہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ آنے کے بعد حضرت صعصع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رات میں محو تفکر تھا کہ میرے دل میں یہ خیال ابھرا کہ کتنا اچھا کام میں کر کے آیا ہوں، اور یہ خیال میرے دل میں یوں ہی موج مارنے لگا اور ایک تڑپ میرے اندر پیدا ہو گئی۔ پھر میرا کام ہی یہ بن گیا کہ میں عرب کے مختلف قبیلوں میں گھوم گھوم کر دیکھتا کہ ایسا کون سا قبیلہ ہے جس میں لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ، میں نے 360 لڑکیوں کو اس طرح سے 2 اونٹنیاں اور 1 اونٹ کے بدلے میں خریدا ہے، اور جب اسلام ظاہر ہوا تو میرے گھر میں ابھی 360 لڑکیاں پل رہی ہیں، تو یا رسول اللہ کیا مجھے ان کا بدلہ ملے گا؟ مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعے کو سن کر اشکبار ہو گئے، رسول کے آنسو نکلنے لگے۔ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لک اجرہ اذ من اللہ علیک بالاسلام، کہ تمہارا اجر ہی تو پورا ہوا ہے، یہ تمہارے یہ کار خیر کے بدلے میں ہی اللہ رب العزت نے تمہیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے اس کا بدلہ اسلام کی شکل میں تم کو دیا ہے، اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں۔ تو اس واقعے کو سننے کے بعد ہم اپنے بارے میں محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا ہمارے لیے اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا اور یہ اسلام کو ایک سرمایہ سمجھنا ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔